حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز چلتے پھرتے مدینہ میں یہودیوں کے محلے میں پہنچ گئے۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ اس روز یہودیوں کے بہت بڑے عالم فنحاس اس اجتماع میں آیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فنحاس سے کہا، اے فنحاس، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاؤ گے۔ اس پر فنحاس کہنے لگا، وہ اللہ جو فقیر ہے، بندوں سے قرض مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ غرض فنحاس نے یہ جو مذاق کیا تو قرآن کی اس آیات پر اللہ کا مذاق اڑایا۔ ٹھیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے مولا کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا اور کہا، اس مولا کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی دشمن میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فنحاس دربار رسالت میں آ گیا، اپنا کیس حکمران مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اور اس طرح ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس دشمن نے بڑی باری کلمہ بولا۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کے منہ پہ پینٹ دے مارا۔ یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑا پشیمانی کا سما تھا، مگر اللہ نے اپنی نبی کے ساتھی کی عزت اور صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مولا کی گستاخی پر رب کے دشمن کے تمانچہ مارا، اور جب صدیق کی صداقت پہ عرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کر دیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس طرح کی ویڈیو تاکہ آئندہ آپ کو مل سکیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔